علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ برکت آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہے یا برکت آپ کے بڑوں ہی میں ہے، اس کے بارے میں ہم کتاب و سنت سے امثلہ بیان کر رہے ہیں جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو ترجیح دینے کا حکم دیا۔ انہی میں سے آج ایک مثال جو ہم بیان کریں گے وہ ہے دائیں جانب میں بیٹھے ہوئے بچے کے مقابلے میں بائیں جانب میں بیٹھے ہوئے بڑے کا خیال کرنا۔ یعنی اگر دائیں جانب بچے بیٹھے ہیں اور بائیں جانب کوئی بڑا بیٹھا ہے تو اس بڑے کو ترجیح دے دینا بچے کے مقابلے میں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کے لیے مشروب لایا گیا، فشرب منہ، تو آپ نے اس میں سے پانی پیا۔ وعن یمینہ غلام، آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وعن یسارہ الاشیاخ، جبکہ آپ کی بائیں جانب جو تھے وہ بڑی عمر والے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی روایت دوسرے الفاظ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو سنن ترمذی میں آتی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس یوں کہتے ہیں کہ دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و خالد بن الولید علی میمونہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یعنی میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی، تو خالد بن ولید حضرت عبداللہ بن عباس سے عمر میں بڑے تھے، تو عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید یہ تینوں کے تینوں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس روایت میں آتا ہے فجاءتنا بإناء من لبن، جو پہلی روایت بیان کی ہے نا اس میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مشروب پیش کیا گیا، اور عبداللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے دودھ لے آئیں، فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب پیا یعنی دودھ پیا جبکہ میں آپ کی دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا۔ وخالد عن شمالہ، جبکہ خالد بن ولید آپ کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے۔ فقال لی الشربۃ لک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الشربۃ لک، کہ عبداللہ بن عباس دودھ پینے کا حق تو تمہارا ہے، کیونکہ دائیں جانب تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے سارے کام کرتے تھے، ہر اچھے کام کا آغاز دائیں طرف سے کرتے تھے۔ فرمایا تم میرے دائیں جانب بیٹھے ہو، جو میں نے پینا تھا پی لیا، اب جو باقی دودھ ہے اس میں حق تمہارا ہے کہ تمہیں میں دائیں جانب بیٹھنے کی بنا پہ تمہیں دوں، لیکن ان شئت آثرت بہا خالدا، اگر تم چاہو تو خالد بن ولید کو ترجیح دے سکتے ہو کیونکہ وہ بائیں جانب بیٹھے ہیں لیکن تم سے عمر میں بڑے ہیں۔ اور سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بخاری میں اس میں بھی یہی معنی ہے کہ دائیں جانب چھوٹی عمر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ بائیں جانب اشیاخ یعنی بڑی عمر کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس واقعے کو ایک لے لیں تب بھی یہ معنی ہے کہ بائیں جانب خالد بن ولید بیٹھے تھے، اور اگر ان واقعات کو الگ الگ لے لیں تب بھی یہ معنی ہے کہ دائیں جانب بچہ جبکہ بائیں جانب بڑے لوگ بیٹھے تھے، بڑی عمر والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا حق تمہارا ہے کیونکہ تم دائیں طرف بیٹھے ہو، تمہیں دینا چاہیے، لیکن
اگر تم ترجیح دے دو بائیں جانب میں بیٹھے خالد بن ولید کو کیونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا ما كنت اوثر علی سؤرک احدا، میں تو آپ کا جو باقی ماندہ دودھ ہے، جو آپ کا بچایا ہوا دودھ ہے، اس پر میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو یہ عبداللہ بن عباس عمر میں تو چھوٹے تھے لیکن زیرک دیکھیں کتنے ہیں، سمجھدار کتنے ہیں۔ کہا آپ کا بچا ہوا دودھ میں کیوں کسی کو دوں کہ وہ پیے، یہ آپ کا بچا ہوا دودھ برکتوں والا ہے، یہ میں ہی پیوں گا، میں نے ہی پینا ہے، میں نہیں ترجیح دیتا خالد بن ولید کو، لہذا یہ باقی ماندہ دودھ جو آپ کا بچا ہے نا پیالے میں وہ میں نے ہی پینا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَطَلَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدیہ، تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کے بدلے میں عبداللہ بن عباس کو وہ دودھ دے دیا کہ ٹھیک ہے، عمر میں تم چھوٹے ہو لیکن دائیں جانب کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں دیا، لیکن آپ نے رغبت دلا دی کہ بڑے کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ یہ الگ بات ہے کہ عبداللہ بن عباس نے وہ دودھ خود پیا کہ آپ کی برکتیں مجھے مل جائیں، اور واقعتاً اس کا اثر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی دی تھی، جیسا کہ آگے واقعہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تھی، اور وہ چھوٹی عمر میں بہت کچھ سیکھ چکے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حضرت عبداللہ بن عباس کو شورا کی مجلس میں بیٹھاتے تھے، علم کی وجہ سے کہ وہاں وہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن علم میں بڑے تھے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ انصاری صحابہ نے شکوہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دور خلافت میں کہ کیا وجہ ہے جی آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شورا کے اجلاس میں بٹھا لیتے ہیں جبکہ یہ بچہ ہے، عمر میں چھوٹا ہے، اور ہمارے بیٹے جو ہیں اس سے کہیں بڑے ہیں، انہیں آپ شورا کے اجلاس میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا اس کی ایک وجہ ہے، پھر انہوں نے وہ وجہ بتائی، فرمایا ٹھیک ہے ایک سوال کا جواب دے دو۔ انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ یہ جو سورہ فتح جس کو سورہ نصر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ نازل ہوئی ہے، اس کے نزول میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا اس میں یہی ہے کہ اسلام مضبوط ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت دلائی گئی ہے کہ اللہ سے کثرت سے استغفار کریں، اور دین اسلام پھیل جائے گا، لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے یہی بات حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھی کہ تم بتاؤ کہ اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یا یہ صورت کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ میں میرے علم کے مطابق جو اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ نصر یا سورہ فتح جو ہے، جس میں اسلام کے مضبوط ہونے کا تذکرہ ہے، لوگوں کے جوگ در جوگ اسلام لانے کا تذکرہ ہے، اور اسلام کو قوت اور طاقت مل گئی، اور اس کے صورت میں آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے استغفار کریں، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اسلام مضبوط ہو گیا، پھیل پھول گیا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے، تو پھر اب آپ اپنے رب کی طرف جانے کی تیاری کریں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا میرا بھی یہی نظریہ ہے، میری بھی یہی رائے ہے، میں بھی عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہوں کہ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے ملنے کے لیے کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کو اللہ نے قوت دے دی۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کو شورا کے اجلاس میں بٹھانے کا سبب کیا تھا؟ بڑوں کی مجلس میں ان کا علم، کہ یہاں وہ علم میں دیگر صحابہ کی اولادوں سے کہیں بڑے تھے، ان کے پاس علمی استعداد زیادہ تھی، جس کی بنا پہ انہیں شورا کے اجلاس میں بٹھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑوں کی خدمت کرنا، بڑوں کی جگہ پہ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے۔
گو دعاؤں کے حوالے سے انشاءاللہ میں آخر میں بھی چند ایک مثالیں بیان کروں گا کہ بڑوں کی دعائیں کس طرح لی جاتی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا واقعہ آتا ہے کہ بڑوں کی خدمت کر کے جو بڑوں کے منہ سے دعا نکلتی ہے، اگر وہ قبولیت کا وقت ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ آج رات جو ہے نا میں اپنی خالہ کے گھر میں گزاروں گا، یعنی حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، کہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات گزاروں گا، اور رات وہاں گزارنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز چیک کروں گا کہ کس طرح پڑھتے ہیں، یہ دیکھوں گا کیسے اٹھتے ہیں، کیسے وضو بناتے ہیں، اور نماز قیام اللیل کس طرح کرتے ہیں، یہ میں آج چیک کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس غرض کے لیے اپنی خالہ میمونہ کے گھر چلا گیا، رات وہاں رہا، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور مجھے بھی وہاں لٹا دیا گیا۔ لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں آپ کے رات کے اوقات کو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے اٹھتے ہیں، کس طرح وضو کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر بالآخر وہی کچھ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو میں نے آپ کی وہ ساری کیفیت دیکھی، لیکن میں نے یہ اظہار کیا جیسے میں سویا ہوا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا، اپنے آپ کو ان کے سامنے یہی شو کیا کہ میں سویا ہوا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو والا پانی وہ تیار پڑا ہے، یعنی برتن جو مٹی کا برتن تھا جسے آپ لوٹا کہہ لیں، اس کے اندر پانی پڑا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، تو آپ سب نے مسواک دیکھی، اپنا وہ برتن دیکھا جس میں وضو، کہ میمونہ یہ کس نے اس کا اہتمام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے بھانجے کی طرف اشارہ کیا، یہ میرے بھانجے عبداللہ بن عباس نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ دے دے اور اسے قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو دعائیں دی، ایک اسے دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا کر دے، اور دوسری دعا کیا دی کہ اسے قرآن مجید کی تفسیر کا علم، اس کے معنی مفہوم کو جاننا اسے سکھا دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ میں سے مفسر قرآن کسے گنا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مقصود کیا ہے؟ مسواک، پانی کا اہتمام کیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی عبادت کو دیکھوں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ مجھے دعا دیں گے، لیکن بڑوں کی خدمت کی، مسواک تیار کی، وضو کا پانی تیار کر کے رکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں تو انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں خود نہ جانا پڑے۔ تو آپ نے فوراً اپنی زبان مبارک سے دو دعائیں دیں، دونوں دعائیں آپ کو لگیں۔ نتیجہ کا نکلا کہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن گنے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ تفسیر کے معاملے میں اگر کوئی مسئلہ الجھ جاتا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرتے تھے۔ پھر جو دین کی فقاہت ہے، دین کے فقہی مسائل میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس صحابہ کرام، صحابیات جایا کرتی تھی، مسائل پوچھا کرتے تھے، ان سے وضاحتیں طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس بچے کو چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں دے رکھی ہیں جس کی بنا پہ اسے یہ دین کی سمجھ حاصل ہے، اور وہ محسوس نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس سے دین سیکھتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس فقاہت کی بنا پہ خاص طور پہ قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لحاظ سے، اس کے رموز کو پہچاننے کے لحاظ سے، اس کے شان نزول کو جاننے کے لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کا جب اجلاس ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس کو سب سے کم عمر ہونے کے باوجود بٹھایا کرتے تھے بڑے صحابہ کی مجلس میں کہ اس بندے کو، اس بچے کو جو اللہ نے علم عطا کر رکھا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوئیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی دعائیں لیں اور ان کو اللہ رب العزت نے علم کی نعمت سے مالا مال کیا، تو ان کا اپنا رویہ کیا ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کا احترام کس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس زید بن ثابت کا احترام کرتے ہوئے، یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اپنے سے زیادہ عمر والے اور اپنے سے زیادہ علم رکھنے والوں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہے تھے اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا۔ حضرت زید بن ثابت جو کہ وراثت کے علم کو جاننے والے تھے، کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے، قرآن مجید لکھنے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جامع قرآن ہے، انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ رسول وسلم کی وفات کے بعد بھی اور آپ کی زندگی میں وہی لکھا کرتے تھے، اور ابوبکر صدیق نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ قرآن مجید کو جمع کرو۔ یہ مکمل کے مکمل 30 پارے جمع کرنے والے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایک دفعہ سواری کے اوپر آ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو آگے بڑھ کے انہوں نے ان کی سواری کی مہار کو، لگام کو پکڑ لیا۔ تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ بن عباس کو روکا کہ اے عبداللہ آپ کیا کر رہی ہیں، اے عبداللہ بن عباس تم کیا کر رہے ہو، نہ کرو، اس طرح نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی تم نے قدر کرنی ہے، تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی قدر کروں۔ آپ اترنا چاہتے تو اترے، تو انہوں نے ان کی سواری کی مہار پکڑ لی آگے سے۔ پھر حضرت زید بن ثابت اترے۔ تو یہاں مقصود کیا ہے؟ بڑوں کی تکریم، بڑوں کی عزت کرنا، انہیں بڑوں کی جگہ پہ رکھنا، کہ عبداللہ بن عباس نے ان کی سواری کی مہار پکڑ لی اور انہیں عزت دی، انہیں توقیر دی، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا، اور مجھے اور آپ کو بھی بتایا کہ بڑوں کے مقام و مرتبے کو پہچانو، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم سے مالا مال کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث بنے۔ فرمایا ہمیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی عزت اور توقیر کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ تو میں کروں گا۔ زید بن ثابت بہت خوش ہوئے جب وہ اپنی سواری سے اترے۔ اترتے ہی جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام لی، تو انہوں نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ کس نے بوسہ لیا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس روکنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہی ہیں، ایسا نہ کریں، یعنی یہ محبت کا اظہار تھا نا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے، تو اسی پیغمبر نے، اسی رسول اللہ نے ہمیں بھی اہل بیت کی عزت اور تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ تم اہل بیت میں سے ہو، میں تمہاری قدر کروں۔ تو اب دیکھیں دونوں طرف سے ایک چیز نظر آئی، علم کی قدر، بڑی عمر والے کا لحاظ، کہ عبداللہ بن عباس نے کتنے احترام کے ساتھ ان کے سواری کی مہار پکڑ لی۔ جب وہ اترے تو انہوں نے کتنے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو چوم لیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی عزت اور توقیر اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو واقعتاً اہل بیت، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، لازم ہے ہمارے اوپر، وگرنہ ہمارا ایمان ہی پورا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں تو چھوٹے تھے، لیکن ان کے مقام و مرتبے کی بارے میں بہت کچھ آیا ہے۔ میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ اظہار کرنے کے لیے کہ یہ شخص عمر میں چھوٹا ہے، صحابی رسول، لیکن انہیں جو مقام و مرتبہ ملا ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیب ابی طالب میں ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ شیب ابی طالب وہی شیب، وہی گھاٹی جہاں ابو جہل اور اہل مکہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا اور مجبور کر دیا تھا کہ وہ گھاٹی میں جا کے رہنے لگے، ابو طالب کی گھاٹی، ان کے علاقے میں وہ جہاں کے بسیرا کیا، جس میں آپ کے چچا عباس جو کہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر چلے گئے۔ تو شیب ابی طالب کے جو 3 سالہ دور ہے، 3 سال تک اہل مکہ نے ان سے بائیکاٹ کیا ہر قسم کا رشتے ناطے کا، اور یعنی یعنی سسم کے خاندان سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے اسی گھاٹی میں پیدا ہوئے تھے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت عباس نے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کی چچی ام فضل، انہیں اللہ رب العزت خوشی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشی مہیا کرنے والا ہے۔ انہیں اشارہ کیا کہ ان کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لعل اللہ ان یقر اعینکم، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ کیا مانا؟ شیب ابی طالب میں اہل مکہ نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، تکلیفوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہ وہی شیب ہے نا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، وہی شیب ابی طالب ہے جہاں آپ کے چچا، بڑے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، قسم پرسی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اور اس بائیکاٹ کے حالات میں۔ تو یہ عام الحزن بھی ہے، غمگینی کا سال کہ آپ کی بیوی بھی انتقال کر گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ، اور آپ کے بڑے پیارے چچا بھی وفات پا گئے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت آپ کی نگاہوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ پھر کون پیدا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں آنکھ کھولنے کا موقع دیا، تو پھر میرے ابا جی یعنی آپ کے چچا عباس مجھے اٹھا کے آپ کے پاس لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب سے آپ کو تہنیک کی، گھٹی دی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو تھا نا اپنی انگلی پہ لگا کے حضرت عبداللہ بن عباس کے حلق میں اتارا۔ تو کہتے ہیں صحابہ میں سے یہ واحد صحابی ہے، صحابہ میں سے یہ واحد صحابی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لعاب دہن کے ذریعے سے گھٹی دی۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی تو یہ چیز ہوا تھا، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ وہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے حلق میں سب سے پہلے آپ کا لعاب گیا، لیکن کس طرح گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی تھی مدینہ میں، کھجور منگوا کے آپ نے اسے اپنے دانتوں کے نیچے اسے چتھا تھا، نرم کیا تھا، اور کھجور کے ساتھ آپ کا لعاب لگا تھا، تو آپ نے وہ کھجور جو نرم کی ہوئی تھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالی، تو وہ اس کو چوستے رہے، تو کھجور کا ذائقہ اور آپ کا لعاب وہ آپ کے حلق میں گیا۔ لیکن یہاں صرف اور صرف روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے، آپ کے حلق میں صرف اور صرف سب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ تو یہ بھی ایک ان کی خوبی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ملیں، لعاب دہن آپ کے حلق میں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا عباس اللہ رب العزت آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک مہیا کرے گا، بیٹا پیدا ہوا۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ آپ نے انہیں دعائیں دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عباس جو تھے آپ کے چچا، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے، یعنی ایک فوج تھی ماشاءاللہ، 10 بچے تھے ان کے، ان میں فضل، حضرت عبداللہ، عبید اللہ، معبد، قسم، عبد الرحمن، کثیر، حارث اور عون اور تمام، یہ 10 بیٹے تھے۔ وَكَانَ أَصْغَرُهُمْ تَمَامٌ، سب سے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا یہ واقعہ بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں بھی ایک بڑوں کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ کیا؟ بڑوں میں سے کوئی بڑا اگر کسی چھوٹے کے پاس جا کے کوئی بات کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے جی؟ پھر ہمیں ان کی بات کا جو رد عمل ہے نا وہ اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ واقعہ ہے نا، اس مثال میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ بڑوں کی عزت، کہ آپ کے چچا نے آ کے کہا شیب ابی طالب میں قسم پرسی کی حالت میں تھے کہ بھتیجے ام فضل جو تمہاری چچی ہے نا اللہ اسے خوشی نصیب کرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی پریشانی کی بات نہیں کی کہ ہم تو پہلے مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات سن کر انہیں مزید خوش کیا کہ اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرے گا، یقینی طور پہ ٹھنڈا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن عباس بیٹے کی صورت میں آپ کے چچا کی آنکھوں کو، اور ام فضل جو آپ کی چچی تھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنی والدہ کے ساتھ
اپنے والد سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں. حضرت ام فضل آپ کی چچی بھی مسلمان ہو چکی تھی اور آپ عبداللہ بن عباس خود بھی مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. چچا عباس تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں نا جی. تو یہ بیٹا اور ان کی والدہ آپ کی چچی ام فضل پہلے مسلمان ہو چکی تھی. اب یہاں پر دعائیں بھی مل گئیں اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی خدمت کرنے سے چھوٹوں کو دعائیں ملتی ہیں اور چھوٹوں کا حق بنتا ہے کہ بڑوں کے سامنے ایسے کام کریں جہاں بڑے کی زبان مبارک سے خیر کا کلمہ نکلے. یہ نہ ہو کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں, باز آ جاؤ جی, شارتوں پہ شارتیں, تو ماں اور باپ ان کی زبان سے سخت کلمہ نکل آئے, جس کو ہم سادہ میں مثال دیتا ہوں, تیرا بیڑا تر جائے. دیکھنے میں یہ دعا ہے, حقیقت میں یہ بد دعا ہے کہ تنگ آ کے ماں کہتی ہے نا. تو یہ ایسے جملے نہیں نکلنے چاہیے, بلکہ خیر کی بات. خیر کی بات کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی خیر کی بات کہی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. ہمارے دینوں میں یہ جملے نہیں آتے. ہمیں جب بچوں کی طرف سے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو ہم کچھ اور ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اسے اچھی نوکری ملے, اسے اچھا رشتہ ملے, اس کی دکان اچھی چلے, اس کا کاروبار بڑھ جائے. بھئی اس کے بدلے میں دین کی طرف بھی تو آئیں. اللہم فقہہ فی الدین, اللہ اسے نمازی بنا دے. یا ماہ رمضان چل رہا ہے نا, بچہ کہتا ہے ابو میں نے روزہ رکھا ہے, حالانکہ اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں. بچہ بڑی خوشی سے روزے رکھتا ہے, مجھے سحری میں ضرور اٹھائیں, مجھے سحری میں ضرور اٹھائیں. بچہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے مجھے سحری میں ضرور اٹھائیں. اٹھا دیا جائے اسے, گو بیچارہ اس روزہ پورا نہ کر سکے, لیکن اگر وہ دوپہر کے وقت روزہ پورا نہیں کر سکتا تب بھی اسے دعا دے دینی چاہیے, اللہ تمہیں روزہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے, اللہ تمہیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طرح کی ایک اور مثال. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے ہونے کے باوجود علم میں بڑے تھے, لیکن حضرت عبداللہ بن عباس بڑے ہونے کے باوجود چھوٹوں کی قدر زیادہ کرتے تھے, اپنے شاگردوں کی. مثلا عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں, جبکہ ان کے شاگردوں میں سے ایک حضرت عطا رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں, ان کے اپنے شاگرد ہیں. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تھا نا, سئل ابن عباس عن شیء فقال یا اہل مکہ تجتمعون علی وعندکم عطا. عبداللہ بن عباس سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ کیا کہا کرتے تھے, اے اہل مکہ تم تجتمعون علی, سارے میرے پاس جمع ہو جاتے ہو مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے, وعندکم عطا, تمہارے پاس عطا موجود ہے اس سے پوچھا کرو نا. تو آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ استاد کا شاگرد ہے اور وہ عالم دین, وہ بڑا صحابی سائلین سے یہ کہے کہ تم سارے میرے پاس آ جاتے ہو, تمہارے پاس عطا موجود ہے, اس سے کیوں نہیں پوچھتے مسئلے, اس سے وضاحتیں کیوں نہیں طلب کرتے, اس سے پوچھ لیا کرو. تو گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد کو بڑوں کی جگہ پہ رکھتے تھے. یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے جو اسے علم دے رکھا ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. حالانکہ بڑے تو عبداللہ بن عباس تھے علم میں بھی عمر میں بھی, لیکن اپنے شاگرد عطا کو ترجیح دیتے تھے. تو اس واقعے سے ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں بس اوقات ان کی رائے, ان کا کہنا, ان کی کہی ہوئی بات, ان کا مشورہ وہ بڑا اہم ہوتا ہے, لیکن ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں. صرف یہ سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے, یہ کیوں بولا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے بڑوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہو, اسی لیے تو حضرت عمر بن خطاب عبداللہ بن عباس کو بٹھایا کرتے تھے شورا کے اجلاس میں. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگرد عطا کے بارے میں کہا کہ اس سے سوال پوچھ لیا کرو, یہ تمہارے اندر موجود ہے, تم میرے پاس کیوں آتے ہو, میرے پاس کیوں جمع ہو جاتے ہو, میرے پاس مجمع کیوں لگا لیتے ہو. تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں, فطین ہوتے ہیں, ان کی آراء کو, ان کی باتوں کو بھی لینا چاہیے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بڑے تھے. عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا, روایات میں آتا ہے جب عبداللہ بن عمر سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا, کس سے, بڑے صحابی سے, عبداللہ بن عمر سے جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ کیا کہتے تھے, سل ابن عباس, اور بھائی عبداللہ بن عباس سے پوچھ لو, کہ عبداللہ بن عباس سے سوال کیا کرو. فَإِنَّهُ عَالَمُ مِن
فَإِنَّهُ عَالَمٌ مَنْ بَقِيَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے نا قرآن مجید ہیں، فَإِنَّهُ عَالَمٌ مَنْ بَقِيَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس سے سب سے زیادہ جاننے والا اگر کوئی باقی بچا ہے تو وہ عبداللہ بن عباس ہے۔ کیا معنی؟ مفسر قرآن ہے۔ گویا کہ تفسیر کے معاملے میں جب عبداللہ بن عمر سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ کس کی طرف بھیجتے تھے؟ کہتے تھے عبداللہ بن عباس سے پوچھو کہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو وہ میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ بڑا ہونا بس اوقات عمر کی وجہ سے بندہ بڑا ہوتا ہے، بس اوقات علم کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں عبداللہ بن عمر عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود تفسیر کے معاملے میں وہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرو، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم اس کے پاس سب سے زیادہ ہے اور کوئی باقی نہیں بچا سوائے اس کے، لہذا اس سے پوچھا کرو۔ اور یہاں آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑے علم والے تھے، لیکن آخر میں نابینے ہو گئے تھے، آخر میں ان کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، نابینے ہو گئے تھے۔ تو انہیں نابینا صحابہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے کہ وہ صحابہ جو اپنی آخر عمر میں نابینے ہو گئے تھے۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا نابینے علماء، اس پر بھی میں نے کافی مواد جمع کر رکھا ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ نابینے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو بڑی بڑی شخصیتیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے لیکن تھے نابینے، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں نابینے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔